پہلا سوال ہے کہ احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اگر نیچرل پروسیس کے ذریعے احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اس روزے کی کوئی قضا نہیں ہے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ جنت میں ہم بستری کے طریقہ کار کی تفصیل بیان کریں۔ میرے بھائیو، یہ جو سوالات ہیں یہ نہایت لغو قسم کے سوال ہیں۔ اگر طریقہ کار کی تفصیل آپ کو پتہ چل جائے اس سے بھی آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں، لیکن ایک صحیح حدیث میں جو اشارہ ہے شاید ساتھی کا اس حدیث کے بارے میں سوال کرنے کا مقصد ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی حور کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں 70 برس تک مشغول رہے گا، 70 برس تک مشغول رہے گا اور اس کو وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا، اور دوسری بیوی کی طرف دیکھے گا، اس کی طرف جائے گا اور اس کو لگے گا کہ میرے ابھی چند لمحات ایک بیوی کے ساتھ بسر ہوئے ہیں، تو وہ اس کو کہے گی کہ آپ کو میرے ساتھ 70 برس بیت گئے ہیں۔ اگر مراد یہ حدیث ہے تو یہ حدیث میں اشارہ موجود ہے، لیکن اس طرح کے سوالات کا ہمارے عقیدے کے ساتھ، ہماری عبادات کے ساتھ، ہماری جستجو کے ساتھ، ہماری محنت کے ساتھ ہم اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوری زندگی اسی تگ و دو کا نام ہے، جس کے اندر اس طرح کے سوالوں کی قطعاً بھی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ وتر رات کو چھوڑ کر سو گئے، صبح فجر پڑھ لی، اب وتر کا کیا حکم ہے؟ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، اور امی عائشہ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، رمضان غیر رمضان۔ جس دن ان کی یہ 11 رکعتیں بیماری، سفر کسی وجہ سے رہ جاتی تو آپ اس نماز کو کب ادا کرتے تھے؟ فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، چاشت کا وقت جب کچھ گزر جاتا تو اس کے بعد اس نماز کو ادا کرتے تھے۔ اور کتنی رکعت ادا کرتے تھے؟ 11 کرتے تھے کہ 12 رکعت ادا کرتے تھے۔ یہ بات مسئلے کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر وتر رہ جائے، ایک آدمی نے 6 رکعتیں پڑھی ہیں، 8 پڑھی ہیں، اس کا وتر صرف اکیلا رہ گیا، تو اب اس نے اس وتر کی قضا کرنی ہے صبح کے بعد، تو اس کو طاق میں ادا نہیں کرے گا بلکہ 1 رکعت ساتھ ملا کے اس کو جفت کر لے گا، کیونکہ جو وتر ہے، جو طاق کرنے کا عادت تھا، وہ رات کو تو اس نے نہ کیا، وہ اس کا مغرب کی وجہ سے ہو گیا۔ اب اس نے صبح اس کی قضا ادا کرنی ہے تو 1 رکعت ساتھ ملا کے کرنی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ وتر کی قضا یا رات کی نماز کی قضا جب قضا ادا کرنی ہو تو وہ طاق میں نہیں بلکہ جفت میں ادا کی جائے گی۔ جیسے امی عائشہ کی مشہور حدیث ہے کہ جب 11 رکعت چھوٹ جاتی، آپ اگلے دن صبح 12 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ وتر کی دعائیں کتاب کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ وتر کی دعا جو ہے انسان کو یاد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ کتاب کھولنے کی ضرورت پیش نہ آئے، لیکن نماز کے اندر مصحف کا کھولنا، کتاب کا کھولنا دعا پڑھنے کے لیے جائز ہے۔ اور امی عائشہ ہی کے غلام کی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ وہ قرآن کھول کر باقاعدہ تراویح پڑھا لیا کرتے تھے۔ ایک آدمی اپنی زندگی کے اندر وراثت تقسیم نہیں کرتا تو پھر کیا وہ اپنا 1/3 حصہ صدقہ کر سکتا ہے؟ ایک آدمی جوان ہے، تندرست ہے، اور اس کا یہ یقین ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ پھر بھی کما کے چھوڑ سکتا ہوں، تو وہ اپنی بعض حدیثوں میں جو ممانعت ہے اور تطبیق ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جوان ہے، تندرست ہے، اس نے جتنا مال اکٹھا کیا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا، یہ بات جائز ہے۔ جو ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جوانی کی عمر گزار چکا ہے، 40-50 برس کا ہو گیا ہے، اس کا کل جائیداد 1 کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے، اب
وہ بچوں سے اکتا گیا ہے یا جو بھی معاملات ہوا، اب وہ کہتا ہے میں نے یہ 2 کا 2 اللہ کے راستے میں دینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو روکا، کہا اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کے جا، فقیر چھوڑنے سے بہتر ہے کہ بعد میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے۔ تجھے کتنی اجازت ہے؟ تجھے 1/3 کی اجازت ہے۔ ایسے بندے کو جو عمر کے اس حصے میں چلا جائے کہ پھر اس کے پاس یہ موقع نہ ہو کہ اپنے بچوں کو مالدار یا تمنگر چھوڑ کے جا سکے، تو وہ 1/3 صدقہ کرے گا۔ علی بتا جوانی کے اندر جتنا کمایا صدقہ کر دیا، جتنا کمایا صدقہ کر دیا، یہ بات جائز ہے، اگرچہ علماء اور محدثین نے اس بندے کے بارے میں بھی یہ بات کہی ہے، ایک موقف موجود ہے کہ اس کو بھی چاہیے کہ 1/3 سے زیادہ صدقہ نہ کرے۔ اگر میں اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کروں تو کیا ہر بیٹے اور بیٹی کو برابر دینا ہوگا؟ اس سوال کا جواب پہلے بھی دے چکے ہیں۔ اگر تو بزرگ ایسی عمر میں جا چکا ہے، اس کو اندیشہ کہ بیٹے بیٹیوں کا حق کھا جائیں گے، تو شرعی طور پہ وہ وراثت تقسیم کر سکتا ہے۔ علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا، پچھلی نشست میں اس کو تفصیلاً بیان کیا تھا۔ اور ایک بندہ بھی جوان ہے، 40-50 سال کا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی جائیداد بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم کروں، تو یہ وراثت نہیں ہے۔ وراثت اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان چھوڑ کے جائے، وراثت کہتے ہیں اس کو ہیں جو مر جائے اور چھوڑ کے پیچھے جائے، ترکہ، وہی وراثت ہوتی ہے۔ یہ اپنی زندگی میں دینا چاہتا ہے تو اس کو بیٹے اور بیٹی کو تندرستی کے عالم میں برابر دینا پڑے گا۔ وتر پڑھنے کے بعد نوافل پڑھے جائیں تو کیا پھر وتر پڑھا جائے گا؟ ایک آدمی نے وتر پڑھ لیا، پھر 2 نفل پڑھے، تو پھر کیا دوبارہ وتر کرے گا؟ اس بارے میں میرا جو رجحان ہے وہ علماء کے اس موقف کی طرف سے ہے، اس موقف کی طرف ہے جیسے مغرب کی 3 رکعتیں نماز کو طاق بنا دیتی ہیں، اس طرح وتر کسی بھی وقت پڑھا ہو وہ نماز کو طاق بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد 2 پڑھیں، وتر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد 4 پڑھیں، وتر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ آخری نماز وتر ہو، آخری نماز وتر ہو، رات کی آخری نماز۔ محدثین کا اس حوالے سے جو 2 موقف ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ظاہری ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ آخر میں پھر وتر پڑھنا چاہیے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ اس وتر کا مقصد نماز کو طاق کرنا تھا، وہ وتر پڑھ کے ہو گیا تو اس لیے دوبارہ کسی نے 2 نفل پڑھے ہیں تو وہ وتر کو ادا نہ کرے۔ اور ایک سوال ضمنی طور پہ اسی بھائی نے یہ بھی کیا ہے کہ وتر اور رکعات مکمل ہو جائیں تو بعد میں نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو اس وقت کوئی حاجت محسوس ہو رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے تو وہ غیر تہجد اور غیر تراویح کی نیت سے نفل پڑھ لے، تو علماء نے اس کی گنجائش دی ہے۔ چیئر پر نماز پڑھنے والوں کے حوالے سے افراط و تفریط ہے، کچھ لوگ پچھلی صف میں چیئر رکھ لیتے ہیں، پیچھے والی جب صف مکمل ہو جاتی ہے چیئر کو کھٹکانا پڑتا ہے وغیرہ۔ میرے بھائیو یہ بات بڑی اہم ہے اور یہ معاشرے کی ہماری غلط العام ہے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ غلط العام ہے۔ یہ جو چیئر ہے بنیادی طور پہ آج کل کے معاشرے کے مطابق یہ صحیح حدیث کے مطابق سواری کا قائم مقام ہے، یہ مجلس کی قائم مقام نہیں ہے۔ جس بندے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی سکت نہیں، اس نے کیسے پڑھنی تھی؟ بیٹھ کے، اور بیٹھ کے پڑھنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس نے کہاں پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے؟ صف پہ، بے شک زمین پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ اب زمین پہ بیٹھ کے جو پڑھنی ہے اس کے جو آداب ہیں، اس کا جو سنت طریقہ ہے وہ سارے کا سارا معلوم ہے۔ اگر کرسی پہ بیٹھنا ہے تو یہ سواری کی قائم مقام ہے، سواری کا قائم مقام ہے، کرسی سواری کا قائم مقام ہے۔ یہ بندہ سواری کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب جب سواری کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو اصولی طور پہ اگر یہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ اس فیسیلیٹی سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، سواری پہ نماز ہو جاتی ہے۔ اگر یہ اس فیسیلیٹی سے، اور وہ ہے بھی معذور، وہ کھڑا ہو بھی نہیں سکتا، تو 2 ادھر جمع ہو گئے، تو وہ اس فیسیلیٹی سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ سواری کے قدموں کو انسان کے قدموں کے ساتھ ملائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا کہ سواری صف کے اندر صف سے متصل کھڑی ہوتی تھی، اور پھر وہ سواری سے اترے نا، اگر تو وہ قیام کرنا چاہتا ہے تو سنت طریقے کے مطابق مجلس میں بیٹھ کے نماز پڑھے، زمین پہ بیٹھ کے پڑھے، کھڑا ہو جائے ابتدا میں، پھر زمین پہ بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھنے کے اجر و ثواب کو پانا چاہتا ہے۔ اگر وہ سواری کے
آداب کو پانا چاہتا ہے پھر اس کو سواری سے کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جب وہ سواری سے اترتا ہے وہ صف سے آگے نکل جاتا ہے، سواری صف کے حکم میں آ جاتی ہے، اور جب وہ آگے آ کے کھڑا ہوتا ہے وہ سواری سے آگے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح جو بزرگ ہمارے صف کے پیچھے سواری رکھتے ہیں یا کرسی رکھ لیتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ سواری صف میں موجود ہی نہیں، خود وہ صف میں کھڑے ہیں اور سواری پیچھے کھڑی ہے، تو یہ بھی جائز طریقہ نہیں ہے، اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ویسے علماء نے اس حوالے سے کہا کہ بالعموم مساجد میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک صف تو ہو ہی جاتی ہے، تو ہماری مسجد میں تو الحمدللہ جو ہے سواری کے یا کرسیوں کے نمازی بالکل آخر میں ہی ہوتے ہیں، تو بالکل آخر میں ہونے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نہ نماز میں ڈسٹربنس ہوتی ہے، نہ ساتھیوں کو، نہ پیچھے سے آنے والے نمازی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ مکمل غسل کیا، غسل مکمل ہو جائے، پاؤں دھو دیے جائیں، اس کے بعد پیشاب کے کچھ قطرے نکل گئے ہیں یا دوبارہ نواقض وضو میں سے کوئی چیز عمل ہو گیا ہے تو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں، صرف وضو کافی ہوگا۔ اور غسل کا جو طریقہ ہے ڈاکٹر صاحب نے نہیں پڑھایا ابھی، ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا چکے ہیں، غسل کا جو سنت طریقہ ہے وہ آپ نے جس طرح عام وضو کرتے ہیں اسی طرح مکمل وضو کرنا پہلے سے لے کے، پھر دائیں طرف کے کندھے پہلے دھونے ہیں، بائیں طرف کے بعد میں دھونے ہیں، اپنے سر کے اوپر پانی ایسے ڈالنا کہ جسم بالوں جتنے بھی بال ہیں وہ بھی تر ہو جائیں اور جسم دھل جائے۔ البتہ عورتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تخفیف کی تھی، امی عائشہ کی حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عورتیں سارے بال کی جڑیں گیلی نہ بھی کریں ان کا غسل ہو جاتا، مردوں کا نہیں ہوتا، عورتوں کا ہو جاتا ہے۔ تو امی عائشہ سے جب ایک صحابی نے یہ بات کی تھی کہ یہ کیسا بات ہے کہ ساری عبادات میں مرد عورت ایک جیسے ہیں، تو امی عائشہ نے کہا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے، تم چاہتے ہو کہ عورتیں گنجیاں ہو جائیں؟ عورتوں کے بال اس طرح طاقتور اور تندرست تو نہیں ہوتے جس طرح کے مردوں کے بال ہوتے ہیں۔ جس کا وضو بار بار ٹوٹتا ہو، یہ بھی مسئلہ سن لیجئے، سمجھ لیجئے، یہ بھی احادیث سے اور قرآن و سنت سے ثابت مسئلہ۔ جس بندے کا وضو بیماری کی وجہ سے ٹوٹتا ہو، یعنی تسلسل ریح ہے یا تسلسل بول ہے، تو اس بندے نے وضو کر کے ایک وضو کے ساتھ ایک نماز پڑھنی ہے۔ بیمار ہے، چاہے وضو کیا اسی وقت ٹوٹ گیا، اس نے دوبارہ وضو نہیں کرنا اگر وہ بیمار ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے امت کے اوپر اتنی بڑی آسانی ہے کہ اگر ایک بندہ بیمار ہے، تسلسل ریح کا شکار ہے، تسلسل بول کا شکار ہے، وہ یہ نہیں وضو ٹوٹا پھر وضو، وضو ٹوٹا پھر وضو، نہیں، اس نے ایک ہی دفعہ وضو کرنا ہے، وضو کیا ٹوٹ گیا، وہ اسی طرح آئے گا اور ایک وضو کے ساتھ ایک نماز پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کی نماز کو قبول کر لے گا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا، وہ وضو ٹوٹنے کا چکر میں جماعت کے ساتھ نماز بھی رہ جاتی ہے۔ تو اس بندے نے جو بیمار ہے، یہ بیمار کے لیے جس کے پاس بیماری کا عذر ہے، وہ ایک وضو کے ساتھ ایک نماز پڑھے گا۔ پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک وضو کے ساتھ 5 کیوں نہیں پڑھے گا؟ ہاں، وہ اس لیے نہیں پڑھے گا کہ اس کو اجازت ہی ایک وضو کے ساتھ رسول اللہ کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں ایک وضو کے ساتھ ایک نماز پڑھنے کی ملی تھی۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ بے وضو تلاوت کی ہے اور مجھے یہ شیطانی عمل لگتا ہے۔ میرے بھائیو، جو انسان سوچے یا جس چیز کا وسوسہ انسان کے دل میں آئے یا جو وہ سمجھے شیطانی عمل ہے، وہ شیطانی عمل نہیں ہوتا۔ شیطانی عمل وہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطانی کہیں، روحانی عمل وہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی عمل کہیں۔ قرآن پاک کو بغیر وضو پڑھنا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور جن لوگوں نے قرآن مجید کو وضو کے ساتھ پڑھنے کی شرط کو عائد کیا وہ بھی اپنے کلیے کے اوپر قائم نہ رہ سکے۔ میں کسی فقہ کے اوپر یا کسی مسلک کے اوپر طنز قطعاً نہیں کرنا چاہتا، لیکن جنہوں نے یہ کہا کہ قرآن پاک بغیر وضو چھونا حرام ہے یا قرآن پاک کو بغیر وضو پڑھنا حرام ہے، ان کے مدرسے بچوں سے بھرے نہیں ہوئے جو صبح سے لے کے رات شام تک حفظ کرتے ہیں؟ کیا سارے بچے وضو کے اندر حفظ کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس طرح کے مسئلے بیان کر کے لوگوں کو قرآن سے بھی دور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن پاک کے لیے شرط کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ وہ وضو کر کے پڑھا جائے، اور جو آیت پیش کی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت ان فرشتوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں قرآن پاک میں
کہ اس لوح محفوظ پہ جو کتاب ہے، جو قرآن مجید ہے، اس کو پکیزہ طاہر مطہر فرشتے صرف ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھی وضو کے عالم میں اس کو ہاتھ لگانا ہے۔ بغیر وضو قرآن پاک کو پڑھنا قرآن و سنت سے ثابت ہے، حتیٰ کہ حالت حیض کے اندر آپ کو پتہ نجاست کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اور طہارت کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ عام مسلمان ہر وقت طاہر ہوتا ہے، لیکن وضو کر کے مطہر، طاہر سے بھی اوپر والی فارم میں چلا جاتا ہے۔ اگر جنابت میں چلا جائے یا عورت حیض میں چلی جائے تو یہ ناپاکی کی حالت ہو جاتی ہے۔ اس ناپاکی کی حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع نہیں ہے، اس ناپاکی کی حالت میں بھی، ہاں اس ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کو چھونا منع ہے۔ اور بعض نے تو یہاں پہ بھی یہ استدلال کیا کہ یہاں پہ بھی منع نہیں ہے، لیکن یہاں پہ منع ہے کیونکہ امی عائشہ بیان کرتی ہے میں حالت حیض میں قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک کو ہاتھ لگائے بغیر کر لیا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت حیض میں ہوتی تھی، میرے پاس آ بھی جایا کرتے تھے۔ وہ جو کنسیپٹ تھا زمانہ جاہلیت کا کہ عورت کو حالت حیض میں چھونا نہیں ہے یا ہاتھ نہیں لگانا، اس کے اوپر بھی امی عائشہ نے وہ اشکال بھی اس حدیث میں رفع کر دی اور یہ بھی رفع کر دی ہے کہ ہاں قرآن پاک کو البتہ میں ہاتھ نہیں تھی لگاتی۔ کیا رمضان المبارک کے 30 روزوں کا اجر زیادہ یا 29 روزوں کا؟ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، مہینہ کبھی 30 کا ہوتا ہے، اجر انشاءاللہ پورے مہینے کا ملے گا۔ بعض محدثین نے اس کے اوپر ایک بڑی دلچسپ بحث کی ہے، لیکن بات یہ اگر 29 روزے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی 30 کا اجر دے گا، اگر 30 روزے ہوں گے تو اس کا بھی 30 کا اجر ملے گا۔ کیا تہجد کی نماز کے فوراً بعد فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ سے تہجد کی نماز کس کس وقت میں ثابت ہے؟ جو طالب علم ہے ان کے علاوہ کسی بندے کو یہ بات پتہ، کوئی جواب دے سکتا کس کس وقت میں ثابت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی نماز عشاء کے فوراً بعد سے لے کر فجر تک ہر لمحے میں ثابت ہے، ہر لمحے میں ثابت ہے۔ فجر تک، عشاء سے لے کر عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھی ہے رسول اللہ نے، کچھ مؤخر کر کے بھی پڑھی ہے، دوسری گھڑی میں پڑھی ہے، تیسری گھڑی میں پڑھی ہے، چوتھی گھڑی میں پڑھی ہے، اور فجر سے قبل چھٹی گھڑی میں بھی پڑھی ہے۔ یعنی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے اوپر آسانی ہے۔ ایک انسان فیل کرتا ہے، ویسے تو محدثین نے اس کے اوپر یہ کلام کیا ہے کہ تہجد کی نماز کا اصل لطف، لیکن یہ وہ ہے جو استقامت اور عزیمت کی منزل ہے۔ اصل لطف یہ ہے کہ عشاء کے بعد بندہ سوئے، اصل لطف یہ ہے، اور پھر اپنی نیند کے اوپر چھری چلا کر تہجد کے لیے کھڑا ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ عزیمت کا جذبہ، نفس کو کچلنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ اس عزیمت کا، وہ بیچارہ فجر کے وقت بڑی مشکل سے آنکھیں ملتا ہوا کھڑا ہوتا ہے، تو کیا وہ تہجد سے محروم رہ جائے؟ نہیں، اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ پھر اپنی زندگی میں روٹین جو ٹائم سیٹ کرنا چاہتا ہے بنا لے۔ یہاں تو فجر سے کچھ عرصہ پہلے اٹھے، فجر کی تیاری تو کرنی ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو یہ نفل ہے، کچھ دیر پہلے اٹھے تہجد پڑھ لے، یا عشاء کے بعد جو کھانا پینا وغیرہ اس نے کھانا کھا پی لے، اس کے ساتھ ہی تہجد کی نماز کو ادا کر لے۔ گویا عزیمت کا باب اور ہوتا ہے اور اجازت کا باب اور ہوتا ہے۔ اجازت عشاء سے لے کے فجر تک کسی بھی وقت تہجد، اور تہجد کی شرط جو معاشرے میں غلط العام ہے کہ سو کے اٹھنا ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ جو انسان اپنے نفس کو جتنا کچلے گا اس کا اجر زیادہ ہوگا، اس میں تو لا محالہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ بغیر بخار، بغیر مجبوری کے بھی آپ تہجد عشاء کے ساتھ آپ نے پورا رمضان تہجد عشاء کے ساتھ متصل پڑھی ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز قضا ہو جائے، عصر کی نماز تو مغرب کے بعد ہی پڑھنی ہوتی ہے یا پڑھی جا سکتی ہے، تو ظہر کی نماز اگلے دن ظہر کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ جو سوال ہے اس کے اندر ایک ساتھی نے اپنی طرف سے جواب دیا کہ عصر کی نماز تو مغرب کے بعد ہی پڑھنی ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اگر بندے سے کوئی فرض چھوٹ جائے اور بندے سے کوئی نماز چھوٹ جائے تو اس نے کب پڑھنی ہے؟ جب بھی اسے یاد آ جائے، جب بھی اسے یاد آ جائے،
جب بھی وہ سویا اٹھ جائے اسی وقت پڑھنی ہے. کسی بھی نماز کو پینڈ کرنا اگلے دن کے لیے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. آپ کو کیا پتا آپ اگلے دن تک زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کو کیا پتا اگلی ظہر تک آپ کو مہلت ملنی ہے؟ آپ کو جب یاد آیا میں نے ظہر پڑھنی ہے آپ نے اسی وقت پڑھنی ہے. جب یاد آیا میں نے عصر پڑھنی ہے اسی وقت پڑھنی ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مغرب کے بعد پڑھنی ہے. ہاں اگر آپ ایسے وقت میں داخل ہو گئے جس میں نماز ممنوع ہے پھر آپ مغرب کے بعد پڑھیں، لیکن پڑھیں ظہر بھی ساتھ. ظہر کو اگلے دن تک پینڈ کرنا، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا ادا کرنا، بیٹا میرے بھائیوں یہ بھی بڑی غلط بات ہے. یہ ہمارے معاشرے میں قضائے عمری کا جو ایک طریقہ اور سلسلہ چلا ہوا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز احتیاطاً پڑھ لیں گے، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرتے رہیں گے. یہ باتیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ترک کو اسلام سے خارج ہونے کا باب قرار دیا. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اصل میں بندہ مسلمان ہوتا ہی تب ہے جب وہ نماز کو قائم کر لیتا ہے. جب قائم کی ہیں نا، ان میں سے جو چھوٹی ہیں ان کی قضا ادا کریں. جو قائم ہونے سے پہلے چھوٹی ہیں نا ان کی توبہ ہے، ان کی معافی ہے، ان کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے اور توبہ کرنی ہے. وہ بندہ اسلام میں تب تک داخل ہی نہیں تھا تو اس وقت کی نماز ادا کرنی ہے جس وقت اسلام میں داخل ہی نہیں تھا، اس کی توبہ ہے. ہاں جب سے قائم کی ہے، ایک بندے نے 16 سال کی عمر سے قائم کی ہے، ایک نے 18، ایک نے 20، جب سے قائم کی ہیں ان میں سے کوئی نماز چھوٹے گی تو اس کی قضا کرنی ہے تاکہ وہ قیام میں شامل ہو جائے. لیکن اس کی قضا کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنی ہے. وہ جب بھی نماز یاد آ رہی ہے فلاں قضا کیا اسی وقت کھڑے ہو کے اس کو ادا کرنا. تعویذ کے حوالے سے میرے بھائیوں ایک مسئلہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں. یہ بڑی عام فہم بات ہے، کئی مرتبہ میں یہ بات کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہد میں شفا ہے. شہد میں شفا ہے نا، ہمارا عقیدہ. کلونجی میں شفا ہے، رسول اللہ نے کہا ہمارا عقیدہ. انجیر بابرکت ہے، ہمارا عقیدہ. زیتون بابرکت ترین، یہ سارے چیزیں بابرکت بھی ہیں اور ان میں شفا موجود ہے. صحیح قرآن سے بھی ثابت ہے شہد میں شفا، اور کلونجی میں حدیث سے ثابت ہے. ایک بندہ ایک شہد کو ایک ڈبی میں بند کر کے گردن میں پہن کے پھرنا شروع کر دے اور کہ رسول اللہ نے کہا یہ شہد میں شفا ہے مجھے مل جائے گی. یا کلونجی کو ایک پڑیا میں ڈال لے اور جیب میں لیتا پھرے، کلونجی میں شفا ہے. شفا مل جائے گی؟ کیسے ملے گی؟ شہد کھانے سے ملے گی، کلونجی کھانے سے ملے گی، کلونجی پڑیا میں رکھنے سے اور شہد ڈبی میں لٹکانے سے مل جائے گی؟ تو میرے بھائیوں یہ جو بڑی مجبوری کے عالم میں کچھ علماء نے مجنون بچہ غبی اس کو اجازت دی تھی کہ یہ نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے، اس کے اوپر اگر قرآنی کو آیت باندھ دی جائے تو اس اجازت کو آپ نے یہ محمول کر لیا کہ بڑی عمر کا بندہ، میں نے دیکھا کئی بڑی 40 سال کے بندے ہوتے ہیں ان کے یہاں پہ تویز بندہ ہوتا ہے، گردن میں لٹکا ہوتا ہے. یہ قرآن کو پڑھے بغیر شفا مل جائے گی؟ گھر کے اندر آپ جائیں، مولوی سے آپ سے ایک آیت لکھوا کے لاتے ہیں، ایک آیت، اور اس کو باندھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں خیر و برکتوں کا نزول ہو جائے گا ایک آیت کے ساتھ. گھر جائیں گے ان کی الماریوں میں قرآن بھرے پڑے ہیں. آپ کسی بھی مسلمان گھر جائیں، جتنا مرضی گھرانہ ہو، جیسا مرضی گھرانہ ہو، ہر مسلمان کے گھر میں 20 قرآن پڑھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ان پورے پڑھے ہوئے قرآنوں سے برکت نہیں آتی، ایک آیت کے تویز سے برکت آ جاتی ہے. نہ اس آیت سے آنی ہے نہ ان پڑھے ہوئے قرآنوں سے آنی ہے. کن سے آنی ہے؟ پڑھ کے آنی ہے. اگر آپ آیت پڑھیں گے، تعویذ سے مراد یا تعوذ سے مراد یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق سے مراد یہ ہے کہ میں اللہ کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، پڑھ کے، لٹکا کے نہیں. یہ عجیب کنسیپٹ ہے کہ لٹکا کے بھی پناہ ہو جاتی ہے. لٹکا کے اگر شفا ملتی ہوتی تو شہد لٹکانے سے بھی مل جاتی، کلونجی لٹکانے سے بھی مل جاتی. آب زمزم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کے بارے میں کیا کہا؟ جس کام کے لیے پیو وہی کام ہو جاتا ہے. تو پیے بغیر لٹکا کے پھرنا شروع کر دو مل جائے گی. یہ کنسیپٹ غلط ہے. آپ کے نانا جان کا جو وظیفہ آپ بیان کرتے ہیں، یہ وظیفہ میں نے کل کے درس میں بھی بیان کیا ہے اور یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، دہرا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذل جلال والاکرام.
اور یہ پڑھ کے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجت کو رکھنا چاہیے. اور میرے نانا جان کہا کرتے تھے کہ یہ کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا چاہیے تاکہ عدد میں کثرت پیدا ہو جائے. بات آئی ہے ضمنی طور پہ, اس دن یہ بات ہم نے طویل کی تھی کہ علاج کے باب میں وسعت ہوتی ہے, علاج میں صرف وہ چیز مانے ہوتی ہے جو شرکیہ ہو. تو عدد کا جو تعین ہے یہ شرک نہیں ہے, کسی بھی عدد کا تعین شرک نہیں ہے. بعض صحابہ نے خود عدد متعین کر کے پڑھا, بعد میں رسول اللہ کے پاس آئے, رسول اللہ نے اعتراض نہ کیا. بعض کا رسول اللہ نے خود عدد متعین کیا. تو ہر انسان اپنے تجربے مشاہدے کی روشنی میں یہ بات کہہ سکتا ہے. حضرت یونس نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب یہ جو لوگ استدلال کرتے ہیں 40 دن میں کتنی دفعہ پڑھا ہوگا, لوگوں نے استدلال کیا نا, علماء نے, محدثین نے, یا کئی راکیوں نے, کہ لاکھوں دفعہ پڑھا ہوگا. 40 دن میں تو کئی لاکھ دفعہ پڑھا ہوگا, اس لیے جی 1 لاکھ دفعہ پڑھ لینا چاہیے, 10 لاکھ دفعہ پڑھ لینا. ہم عدد پہ اعتراض اس لیے نہیں کرتے کہ عدد کا تعین شرک نہیں ہے, ورنہ انسان کو اتنی تکلیف میں ڈال دینا کہ جو اس کی طاقت میں نہ ہو یہ بھی درست نہیں ہے. اس لیے 313 کا عدد جو اسلاف متعین کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کثرت آ جاتی ہے, یعنی بہت زیادتی کا جو, یعنی آپ کہتے ہیں نا بہت زیادہ پڑھو, کھلا پڑھو, تو وہ 313 کا عدد ایک ایسا عدد ہے جو کثرت کی ابتدا ہے, تو یہاں تک پڑھ لینے سے زیادتی آ جاتی ہے. تو یہ انسانوں کو مجبور کر دینا ہے 1 لاکھ دفعہ پڑھو, 10 لاکھ دفعہ پڑھو, یہ تو ایسی چیز ہے کہ انسان اس کی طاقت نہیں رکھتا. لیکن یہ کہنا کہ اس اتنی دفعہ پڑھنے سے اثر نہیں ہوگا, لازمی ہوگا. جو جتنی دفعہ زیادہ پڑھے گا اس کے اثرات زیادہ ہی ہوں گے. سورۃ فاتحہ کا بالعموم آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہوگا, علماء جو بیان کرتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا دم کرو, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ آپ میں سے, ہم میں سے جتنے بھی مسلمان یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں کون سی سورت پڑھی ہے؟ یہ بات ہے اصل. ہم نے سب نے ساری زندگی سب سے زیادہ کیا پڑھی ہے؟ سورۃ فاتحہ, ہر نماز میں پڑھی ہے. تو جو وظیفہ انسان زیادہ پڑھتا ہے لا محالہ طور پہ اس وظیفے کا اثر زیادہ ہوتا ہے. یہ ایک نیچرل سی بات ہے. تو اس لیے عام مسلمانوں کو یہ وظیفہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ایک عام مسلمان نے بھی دن میں 20 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے نماز کے اندر, تو سورۃ فاتحہ کا دم اس کا بھی اثر کر جائے گا. ورنہ جو خاص طور پہ اس فیلڈ کے علماء ہوتے ہیں, جو راکی ہوتے ہیں, جادو جنات کا علاج کرتے ہیں, انہوں نے اس کے علاوہ وظائف لکھے ہوتے ہیں. جیسے بعض ایسے راکی ہیں کہ جو ایک آیت کو کئی لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں, چاروں کلوں کو کئی لاکھ دفعہ پڑھنے والے راکی موجود ہیں. وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کی جو کلوں کی تعداد ہوتی ہے نا, وہ سورۃ فاتحہ سے بھی تجاوز کر جاتی ہے, اور پھر وہ اپنے علاج قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سے کرتے ہیں. ہر بندے کا کسی آیت کے اوپر اپنا تجربہ ہوتا ہے, اور وہ اس کو کثرت سے پڑھ کے اس کے اندر قرآن پورے کا پورا شفا ہے. اگر انسان کسی بھی آیت کو بار بار پڑھ کے اس سے ہی, اللہ کا کلام ہے نا, اس سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرے, کسی بھی عدد میں کثرت کرے. تو اگر ویسے میں اپنے دوستوں کو, احباب کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر کثرت کسی چیز کی درکار یا آپ چاہتے ہیں آپ کریں, تو سب سے زیادہ آپ کو اور مجھے, کیونکہ ہم تو اتنا لاکھوں دفعہ پڑھ نہیں سکتے, کس کی کرنی چاہیے آپ کے خیال میں؟ کسی بھی دم کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ عدد کی کثرت کو بھی حاصل کریں, تو آپ کو سب سے زیادہ قل ہو اللہ پڑھنی چاہیے. اگر آپ نہ بھی پڑھیں گے تو جتنی دفعہ پڑھی ہے کم از کم 3 دفعہ پڑھنے سے آپ کو ایک قرآن کا ثواب تو ملتا رہے گا, 10 مرتبہ پڑھنے سے ایک محل قائم ہونے کا ثواب تو ملتا رہے گا. تو ابتدائی طور پہ جو اس فیلڈ میں قدم رکھے کہ میں بھی دم کروں, میرے دم میں بھی اللہ تعالیٰ شفا پیدا کرے, تو اس کو سورۃ فاتحہ اور قل ہو اللہ کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے. ظاہر ہے ایک بندہ, سعید صاحب کہہ رہے ہیں ایک بندہ نماز پڑھتا نہیں اور دم کرتا ہے, اس کے دم میں الفاظ کی تاثیر تو ہو سکتی ہے, لیکن ایک بندہ چاہتا یہ ہے, ہمارے پاس آیا ہے کہ میں جادو میں پھنسا ہوں, میں جنات میں پھنسا ہوں, اس کو ہم یہ کہ ٹھیک ہے یار آ کے دم کرا جا اور تو شفا یاب ہو جائے گا. یہ روحانی طریقہ, نورانی طریقہ. اس کے اندر جو ابتدا علاج کی نا میرے بھائیو, یہ بات بڑی اہم ہے. اس کے اندر علاج, اگر اللہ سے شفا مانگنی ہے, اللہ کی طرف سے علاج کروانا چاہتے ہیں, تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ کہاں سے ہوگی؟ نماز سے. بندے نے 5 نمازیں پڑھنی نہیں ہیں, یعنی اللہ کی بندگی اور اطاعت میں آنا ہی نہیں ہے, صرف دم کو ایک ٹیبلٹ اور گولی کی طرح یوز کر کے نکل جانا ہے,
اس کا وہ اثر نہیں ہوگا. ابتدا کرے نماز 5 وقت کی پڑھے گا. اسی لیے میرے پاس خیر میں یہ اس فیلڈ میں کسی خاص وجہ سے اس فیلڈ کو نہیں اپناتا, یہ بھی ایک لمبی چوڑی باب اور بحث ہے. علم اس کے بارے میں الحمدللہ علماء کو ہوتا ہے, طالب علموں کو بھی ہوتا ہے میرے جیسے, اس کو خاص طور پہ اپنایا نہیں جاتا. لیکن ہمارے پاس بھی کوئی بندہ آئے تو ہم اس کو یہی کہتے ہیں بھائی پہلے 5 نمازیں پڑھ پھر یہ وظیفہ کر. اگر 5 نمازیں پڑھے بغیر یہ وظیفہ کرے گا وہ اثرات نہیں مرتب ہو سکتے. یعنی اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اللہ کی نہیں ماننی تو پھر اثرات نہیں مرتب ہو سکتے. استخارے کا صحیح طریقہ, اس کی دعا, اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ بیان کر دیں. میرے بھائیو, ایک تو ہے جو ہمارے معاشرے میں غلط العام استخارہ ہے. عجیب و غریب استخارے کی قسمیں ہمارے معاشرے میں ایجاد ہو گئی ہیں, آپ حیران رہ جائیں گے. استخارے کی ایک قسم یہ ہے, ٹیلی فون کرو, مولوی صاحب میری ماں کا نام یہ ہے, میرے والد کا نام یہ ہے, میں نے اپنی بیٹی کا فلاں جگہ رشتہ کرنا ہے, کیا وہاں پہ کر لوں؟ وہ مولوی اسی وقت آنکھیں بند کرتا ہے, کوئی چیز پڑھتا ہے, یہ تیرے لیے اچھا نہیں ہے, یہ بے ایمان ہے, یہ فراڈ کر رہا ہے, یہ دھوکہ دے رہا ہے. قرآن و سنت سے ایسا کوئی استخارہ ثابت نہیں ہے, نہ کسی بندے کے اوپر وحی آتی ہے. استخارے کا جو سنت طریقہ وہ یہ ہے کہ انسان 2 رکعت نفل پڑھے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے دعائے استخارہ کرے. آپ کے پاس اذکار نافع اور دیگر کتابیں موجود ہیں, اللہم انی استخیرک والی دعا ساری کی ساری یاد کرے جس کام کے لیے کرنی ہے. اور علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر 2 رکعت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو صحابہ خود بھی بیان کرتے ہیں, ہم بازار میں کھڑے کھڑے دعائے استخارہ کر لیا کرتے تھے, اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے سورۃ فاتحہ تمہیں سکھائی جاتی ہے. گویا استخارے کی دعا ہر فیصلے سے پہلے کی جا سکتی ہے, اور وہ دعا کے الفاظ اتنے عظیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چیز میرے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہے میرے مقدر میں کر دے, اور میرے لیے اگر دنیا آخرت میں بدتر ہے تو اس سے مجھے دور کر دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے, تو اللہ تعالیٰ کر دیتا. یہ دعا ہے. اور یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعائے استخارہ جو رات کے ٹائم مسنون طریقہ 2 رکعت پڑھ کے استخارے کی دعا کر کے, اس کے اندر بعض یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر خواب آتا ہے. ضروری نہیں ہے. خواب کا آ جانا اللہ کا انعام ہے. ابتدائی طور پہ اگر آپ کسی کام کا استخارہ کریں گے, آپ میں سے کوئی بھی جس نے پہلے زیادہ استخارے نہیں کیے, یہ اللہ کا انعام بھی ہوتا ہے. اس کو ضرور خواب آ جاتا ہے. جو پہلی دفعہ استخارہ کرتا ہے نا, یا دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, 5 10 15 مرتبہ جن کاموں کا آپ کو خواب آئے گا, تاکہ آپ کو واضح طور پہ رہنمائی دے دی جائے کہ یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا. البتہ جو لوگ ہر روز استخارہ کرتے ہیں کسی کام کا, ہر روز کرتے ہیں یا ایک دن میں متعدد کرتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کا دوسرا انعام مل جاتا ہے. ان کا دل اللہ تعالیٰ اس کام کی طرف مائل کر دیتا ہے, اور ان کو واضح طور پہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا, اس کام سے بچنا ہے یا اس کام کو کرنا ہے. یہ دوسری سٹیج ہے. پہلی سٹیج میں خواب آتے ہیں, مانتا ہوں, لیکن خواب کا آنا لازمی نہیں ہے. خواب کے بغیر بھی دل مائل ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.